مصطفیٰ جان رحمت نے حکم دیا. اب یہاں پر اختیار مصطفیٰ کو ملاحظہ کریں عزیزان اسلامیہ. جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو اختیار نہیں، ایک مثال تو وہ ہے کہ اذان بند کر دو. اگر مصطفیٰ کو کہتے کچھ اختیار نہیں تو میرے نبی نے خدا کو دیکھا اور اعلان کیا تم اپنے مسجد سے اذان بند کرو. دوسری چیز یہ، اسے بھی آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں، پیڑوں کو جا کر کہہ دو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عقیل جاؤ ان درختوں کو حکم دے دو کہ تمہیں اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں مجھے طہارت حاصل کرنی ہے، میرے لیے آڑ بن جاؤ. راوی حدیث بیان کرتے ہیں جیسے ہی میں درختوں کے پاس گیا اور رسول اللہ کا پیغام سنایا، وہ درخت اللہ کے رسول کا پیغام سن کر کے اپنی جڑوں سے اکھاڑ کر کے مصطفیٰ جان رحمت کی ارد گرد میرے آقا کے پاس آ گئے. چاروں طرف درخت ہے. دیکھیے درختوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان بدبختوں کو بھی معلوم نہیں ہے. ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں. صحابہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرے آقا نے جب حکم دیا تو درخت سمٹ کر سب مصطفیٰ کے لیے آڑ بن گئے، اور یہاں تک کہ میرے آقا نے طہارت حاصل کی اور پھر وہ اپنی اپنی جگہ واپس چلے گئے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. یہ اختیار مصطفیٰ ہے. درختوں کو حکم دیا تو درخت بھی سمٹ کر آئے اور پھر واپس اپنی جگہ پر چلے گئے. پھر حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ کچھ اور آگے بڑھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہے، یہ واقعہ ہونے کے بعد جب کچھ اور آگے بڑھے تو حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شدت کی پیاس لگی، میں پیاس سے بے چین ہوا، بہت زور کی پیاس مجھے لگی. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی، میں پانی پینا چاہتا ہوں. تو میرے کریم آقا نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عقیل جاؤ سامنے وہ جو پہاڑ ہے نا اس کو میرا سلام کہہ دو کہ تم کو اللہ کے رسول نے سلام بھیجا ہے، اور اگر تیرے اندر پانی ہو تو اس سے میرا حکم سنانا، سلام کہنا، اور اگر کہنا کہ تیرے اندر پانی ہے تو مجھے سیراب کر دے. اب یہاں سے اختیار مصطفیٰ دیکھو، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہاڑ کے پاس جاتے ہیں، پہاڑ سے اپنے نبی کے سلام کو پیش کرتے ہیں. اب پہاڑ ہے، پہاڑ پتھر ہے، بے جان ہے، اس میں جان نہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کا حکم حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنایا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس پہاڑ کو بھی زبان عطا کر دی، اور اس پہاڑ نے جواب دیا وعلیکم السلام. اور اے عقیل جا کر کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر دو، بتلا دو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو خود اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جی اس آگ سے، یعنی جہنم سے، یعنی اس آگ سے جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی انسان نہیں، یہ پہاڑ ہے. پہاڑ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرو. حضرت عقیل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ جب خدا تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کا نزول کیا، یعنی نازل فرمائی اللہ نے، اس وقت سے میں اتنا رویا کہ میرے اندر کا جو پانی تھا وہ سب سوکھ گیا ہے. اس خوف میں میں رویا کہ کہیں جس جو ہے پتھر کا ذکر قرآن میں ہوا ہے کہ اس آگ کے ایندھن انسان اور پتھر ہے تو کہیں وہ پتھر میں ہی نہ ہو جاؤں. اس لیے میں اتنا رویا اس وقت سے، اتنا رویا کہ میرے اندر کا جو پانی تھا وہ سب سوکھ گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہاڑ کہہ رہا ہے. پتھروں کی دلوں میں یہ خوف ہے
یعنی پتھروں کے سینوں میں یہ خوف ہے، دل تو ہے نہیں، ان کے پاس بھی موجود ہے ڈر، خوف خدا، خشیت الہی، جس کی وجہ سے پہاڑ رو رہا ہے اور اس رونے کی وجہ سے اس کے اندر کا سارا پانی سوکھ گیا. لیکن ہم انسان ہیں دیدار ملت اسلامیہ، ہم نے بھی آیت کو سنا، ہم نے بھی قرآن کو سنا، ہم نے بھی آیت کریمہ کو سنا، لیکن ہمارے دلوں میں کوئی چیز پیدا نہ ہوئی، کوئی تڑپ پیدا نہ ہوئی، ہماری آنکھیں بھی نم نہیں ہوئی، ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے، اس لیے پتھر سن رہا ہے تو رو رہا ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم سن رہے ہیں. جبکہ پتھر سے پہلے الناس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی آدمیوں کا ذکر پتھر سے پہلے ہے. ہمارا ذکر پہلے ہے کہ جس کے ادھر آدمی اور پتھر ہیں، لیکن ہم کیسے انسان ہیں دیدان ملت اسلامیہ کہ نماز کو ترک کرتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کا دامن بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو بچا ہے بزرگوں کا دامن وہ بھی ہم ترک کر رہے ہیں. دیدان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تائیے پہاڑ کے اندر خوف خدا ہے، لیکن ہمارے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے. اپنے دلوں میں خشیت الہی پیدا کرنا ہوگا دیدان ملت اسلامیہ، تب ہم کامیاب ہیں. ہر طریقے سے تو ہم کامیاب ہیں، لیکن آج ہماری مسجدیں خالی ہے، اہل سنت والجماعت کی مسجدیں خالی ہے. جس دن یہ پر ہو جائیں گی سمجھ لیجئے اس دن پور ہم جو ہے کامیاب ہی کامیاب ہے. ہماری جماعت حق پر ہے، ہم بھی جانتے ہیں، ہمارے دشمن بھی جانتے ہیں، لیکن ہمارے علماء اگر سر جھکاتے ہیں، اگر مجبور ہوتے ہیں تو صرف اسی بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ حضرات نمازی نہیں ہیں، آپ حضرات نماز ترک کر رہے ہیں، اور سامنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی نماز نہیں پڑھتا ہے. اور میں بھی یہ بات کہتا ہوں دیدان ملت اسلامیہ کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں حالانکہ سب نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں، اگر وہی لوگ نمازی بن جائیں گے تو انقلاب برپا ہو جائے گا دیدان ملت اسلامیہ. اب سنیے، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بس آخری بات عرض کروں، اپنی تقریر کو ختم کروں یہیں پر، کہ ہم لوگ اور آگے بڑھے. یعنی پیڑ کا واقعہ گزرا، پہاڑ کا بھی واقعہ گزرا، اب تیسرا مرحلہ ہے. حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سے ایک اونٹ دوڑتا ہوا رہا، ایک اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے، اور وہ عرض کر رہا ہے الامان الامان یا رسول اللہ الامان. وہ اونٹ ہے، جانور ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ رحمت للعالمین ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ یہ کریم آقا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ کرم کرنے والے آقا ہیں. اگر بچانے والا کوئی ہے اس وقت تو یہی کہہ رہا ہے الامان یا رسول اللہ الامان. جانور بھی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے اور امان مانگ رہا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جانوروں کو بھی معلوم ہے لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے. یہ حدیث ہے، حدیث، کسی کتاب کا واقعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک ہے. غور سے ملاحظہ کرو اور اپنے دلوں کو زندہ کرو. اونٹ نے کہا الامان الامان یا رسول اللہ. اتنے میں پیچھے سے ایک عربی ننگی تلوار لیے چلا آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو کھڑا ہوا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو اس بیچارے کی جان کیوں لینا چاہتا ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اتنے درہم میں اسے خریدا ہے اور یہ میرے کام کے لیے حامی گیری نہیں کرتا، کام نہیں کرتا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس کو ذبح کر دوں اور اس کے گوشت ہی سے کچھ فائدہ اٹھاؤں تاکہ میری رقم تو وصول ہو جائے. میرے آقا نے اس جانور سے، چوپایوں سے، اونٹ سے ارشاد فرمایا کہ تم کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو، یہ تو تمہارا مالک ہے. اونٹ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جملے پر غور کریں. اونٹ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ میں بوجھ اٹھانے کی وجہ سے یا زیادہ کام کی وجہ سے اس کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ میں اس لیے اس کی بات نہیں سنتا ہوں، اس کے پاس سے بھاگ جانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا مالک ہے نا
یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو